السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم دست و اسہال کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ علامت میں پتلے پخانے آنا، بغیر درد مروڑ کے بار بار رفع حاجت ہونا، پانی کی طرح فضلات کا اخراج ہونا دست و اسہال کہلاتا ہے۔ یہ بچوں، بوڑھوں اور جوان مرد و خواتین میں علامت پائی جائے تو دست و اسہال میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے۔ علاج کے طور پر آم کی گٹھلی کا مغز بھون کر پاؤڈر بنا لیں، ٹی اسپون ہمراہ پانی استعمال کریں۔ نمبر 2، مغز جامن اور گٹھلی آم بریاں یعنی بھونی ہوئی، ان کو برابر وزن کر کے پیس کے پاؤڈر بنا لیں۔ یہ بھی ٹی اسپون ہمراہ پانی اس کی مقدار خوراک ہے۔ انار کی نرم کونپلیں، انار کا جو درخت ہوتا ہے اس کی نرم نرم کونپلیں، ان کو کوٹ کر ٹی اسپون استعمال کیا جائے۔ چھلکا انار پاؤڈر کر لیا جائے اور آملہ خشک، یہ دونوں برابر وزن پاؤڈر بنائیں اور ٹی اسپون پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ دہی میں چھلکا اسبغول وہ مکس کر کے 2 چمچ وہ استعمال کروائیں۔ باجرے کے آٹے کی روٹی حسب خواہش وہ استعمال کریں۔ کالا زیرہ توے پر بھون کر پاؤڈر بنا لیں، ٹی اسپون پانی کے ساتھ کھلائیں۔ یا شکر قندی بھون کر حسب خواہش کھائیں۔ ایک نسخہ اور نوٹ فرمائیں: انار دانہ، سبز ہریڑ، اجوائن اور آملہ خشک، یہ تمام چیزیں برابر وزن، اس کا پاؤڈر بنا لیں، ٹی اسپون اس کی مقدار خوراک ہے ہمراہ پانی۔ سامعین، تمام نسخہ جات میں سے جو آسانی سے میسر ہو استعمال کریں، اور جو بھی نسخہ استعمال کریں 2 باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، مقدار خوراک عمر کے لحاظ سے کم یا زیادہ کی جا سکتی ہے۔ یہ جو خوراک ہے ٹی اسپون، یہ جوان عمر کی مقدار بتائی گئی ہے۔ نمبر 2، خوراک کا وقفہ آدھا گھنٹہ رکھیں، یعنی آدھے گھنٹے کے بعد ان میں سے کوئی بھی جو دوائی آپ استعمال کریں وہ آدھا گھنٹہ وقفہ سے دوائی دیں، اور جیسے ہی آرام آنا شروع ہو جائے تو پھر اس کا وقفہ آپ 1 گھنٹہ تک کر دیں۔ جیسے جیسے طبیعت بہتر ہوتی جائے دوا کا وقفہ بڑھاتے جائیں۔ اللہ شافی تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔